آرمی چیف کے علاقے میں جمعے کا آغاز کیا، اس سے پہلے بھی کچھ آپ نے پوزیشنیں وغیرہ حاصل کر لی؟ ایسا نہ کسی نے پوچھا ہے نہ میں نے کبھی کسی کو بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج یہ راز کی باتیں کھلیں گی۔ جی جو شادی ہے اور وہ لاہور کے معروف بٹ ہیں چمڑا منڈی میں، ان میں ہوئی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور اس کا سبب جو ہے وہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، میرے بابے نے دعا کی تھی جا ٹوئے ٹبئی پر گہری۔ اللہ، ایک تو اس وقت بے ساختہ بہت رویا جب میری والدہ محترم کا سر مبارک میری گود میں تھا تو ان کی روح قبض ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس سے زیادہ، سب سے زیادہ میں رویا اس وقت جب میرے قائد شہید علامہ احسان علیہ ظہیر کی خبر ملی۔ انہوں نے کہا یار یہ 3000 روپیہ اتنی بڑی اماؤنٹ اس دور میں، یہ آج سے کوئی 35-40 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میرے والد صاحب نے میرے بھائی کو کہا یہ پتہ کرو کہاں سے پیسے آ رہے ہیں۔ دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں جدا ہاتھ خدا نے پھڑیا ہووے، او اد سمانو ڈگ کے مردا نہیں جدا بوٹا رزق دا ہریا ہووے۔ سٹارٹ کے بغیر وہاں پہنچے۔ بالکل بالکل، نہیں یہ پنجابی خطیب کا واقعہ تھا نا۔ جہاز اسلام آباد سے آتے ہیں، وہ جہاز کا جگاڑ ہی ہوتے ہیں تو خوف سا لگتا ہے۔ تو میں نا تھوڑا سا وہ پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ ٹھیک۔ تو ادھر میاں محمود عباس صاحب بیٹھے تھے، عبدالستار احمد صاحب، نعیم بٹ صاحب اور میرے محترم بیٹھے تھے۔ تو وہ میری طرف دیکھ کے نا اشارہ کرے نعیم بٹ کو کہ یہ دیکھیں یہ گھبرا رہا ہے۔ لیکن جب وہ پیغام ٹی وی کے ان نے سارے پروگرام کو دیکھا ہے تو ان نے کہا کہ ہم اتنا متاثر ہوئے ہیں کہ یہ پروگرام کسی جماعت کے پاس نہیں۔ اس پر بہت سارے ہمارے سیاسی شخصیات نے بھی زور لگایا، کسی سے وہ نہ یعنی کہ کھاڑا گیا، اور بھی لوگوں نے کافی محنت کی، لیکن برکہ میں نے اس کو جب ہاتھ ڈالا تو اس میں سب مسالک کے لوگ موجود تھے، بلکہ انہوں نے کلمہ شکر کہا کہ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین آج ایک بڑی یونیک شخصیت سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ آپ کی شخصیت بطور عالم دین بھی بڑی منفرد ہے۔ آپ بہت شاندار ایسا رفاہی کام کر رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کر آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ سیاست میں آپ کا بڑا ماشاءاللہ اپنے علاقے میں عمل اور دخل ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ ہمارے ایک بڑے معروف آرمی چیف تھے، آرمی چیف تو معروف ہی ہوتے ہیں، ان کے علاقے میں خطابت بھی کی ہے، اور سینیٹر ساجد میر رحمہ اللہ کے زیر تربیت آپ نے بڑی ماشاءاللہ جماعتی زندگی بھی گزاری ہے۔ بڑے سبق آج ہمیں ملنے والے ہیں، اور بڑی شگفتہ انداز میں آپ حیران ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے کہ کس شخصیت سے آج ہماری اور کیسی شاندار بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ یونس آزاد صاحب۔ آپ ماشاءاللہ باغ و بہار شخصیت ہیں، اور نام میں بھی آزاد ہے، اور آپ جب کام کرتے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بڑا ایک ولولہ اور جوش اور ہمت اور جذبہ ہوتا ہے آپ کے اندر۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ کی گفتگو ماشاءاللہ ایک دفعہ میں نے جمعہ بھی سنا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ رونے لگ گئے تھے آپ نے جب بات کی تھی، ماشاءاللہ رمضان کا وہ جمعہ تھا، تو ایسا آپ کا موضوع تھا۔ حافظ صاحب یہ فرمائیے کہ ابو ہریرہ ٹرسٹ جو آپ نے بنایا ہے، اور لاہور میں وہ ٹرسٹ ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کوئی 12 کلومیٹر کے اندر، یعنی یہ بڑی ایک اسلامی چیز مجھے لگتی ہے کہ آپ جس علاقے سے ہوں وہاں کے لوگوں کی خدمت کریں، بجائے اس کے کہ آپ دور دراز جا رہے ہوں تو آپ کے ارد گرد کے لوگ جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ بیچارے بیٹھے ہوں۔ تو آپ صاحب یہ جو ٹرسٹ ہے اس کی بڑی کامیابیاں بھی میں نے سنی ہیں، یعنی اس کے مختلف پہلو ہیں، ایک سکول بھی ہے، پھر ہسپتال بھی ہے، پھر پانی کے پروجیکٹس ہیں، پھر مظلوموں کی مدد کے معاملات ہیں، اور پھر حافظ صاحب یعنی اسکولوں سے پڑھے ہوئے لوگ تو بڑے بڑے اونچے عہدوں پہ بھی پہنچے۔ تو یہ ٹرسٹ کی پہلے آپ ذرا ہمیں بات بتائیے، تعارف کروائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد، سب سے پہلے میں پیغام ٹی وی اور جناب کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے
اس گلدستے کو کھولنے کی اور واضح کرنے کی واہ کوشش کی ہے۔ واہ، آپ سب آج تک ایسا نہ کسی نے پوچھا ہے نہ میں نے کبھی کسی کو بتایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو آج آج- یہ راز کی باتیں کھلیں گی۔ جی آج یہ پہلا دن ہے۔ الحمدللہ ابو ہریرہ ٹرسٹ سب سے پہلے یہ جو ابو ہریرہ ہے یہ مسجد یہاں ہمیں یعنی کہ آغاز کیا مسجد بنائی، کا، بالکل صحیح آپ سے۔ اور اس میں صرف ایک ہی جذبہ تھا کہ اس کا نام ابو ہریرہ رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقدس نام ہے، اور وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو یاد کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ پیڑ سے بھوکے ہوتے تھے، اللہ اکبر، اور وہ میرے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ 5666 حدیث کے راوی تھے، تو میں اس بابرکت نام پر واہ، منسوخ کروں، چاہے جائے کہ میں اپنے علاقے کی کسی شخصیت یا کسی ڈونیٹ کرنے والے، فنڈ دینے والے، یا اپنے والد صاحب یا اپنی بیگم یا کسی اور کے ساتھ، تو میں نے یہ ابو ہریرہ کے نام پہ سبحان کر اللہ، دیا۔ بہت خوب انتخاب۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس میں جو ہے وہ مدرسہ بچوں کا قائم کر دیا، اس کا نام رکھ دیا مدرسہ ابی بکر صحیح، وہ بھی صحابی کے نام پر، صحابی کا۔ ماشاء اللہ۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی کچھ مہینوں کے بعد وہ بچیوں کا، بیٹیوں کا مدرسہ قائم کیا، جس کا نام رکھ دیا صراط مستقیم للبنات۔ واہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو سب اسی علاقے کے لیے ہیں۔ میں آگے چل کر بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ بالکل صحیح۔ اور ساتھ ہی ہم نے کچھ عرصے کے بعد میرے دوست تھے جو ہمارے پہلے ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری تھے، ملک فرمائش علی آوان، ٹھیک، جو الحمدللہ بہت نفیس انسان تھے اور بہت لائق اور ذہین انسان تھے، کاروباری تھے۔ ان نے مجھے کہا کہ حافظ صاحب کہ یہ جو شعبہ حفظ بھی شروع ہوا ہے اور بیٹیوں کا یہ مدرسہ بھی شروع ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سکول بھی ہونا چاہیے، ٹھیک، عصری تعلیم کا بھی یعنی کہ انتظام ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے اس وقت کو نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ 5 کلاس کے بعد لیں اور میٹرک کروائیں، اور ساتھ حفظ اور سائنس کے ساتھ میٹرک کروائیں، بڑا اچھا اور ساتھ انہوں نے بھی یہ بھی کہا کہ آرٹس سے نہ کرائیں، ان کی بات تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک غریب کا جو بچہ ہے وہ اگر دیندار بنتا ہے تو ساتھ عصری تعلیم بھی اس کے پاس دنیاوی علم کم بھی از ہونا کم چاہیے۔ میٹرک ہوتی ہے۔ تو ان کے بہت خوبصورت یہ الفاظ تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ایسا بچہ جو کم از کم میٹرک کر جاتا ہے تو وہ فیملی پر بھی بوجھ نہیں ہوتا اور ملک پر بھی بوجھ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ وہ کر لیتا ہے۔ تو سکول کا بھی آغاز کر دیا، لیکن سکول کا نام رکھ دیا ابو ہریرہ اسلامی سیکنڈری سکول۔ واہ، اور اس کے بعد ان نے سب سے پہلے، وہ بہت کھاتی پیتی فیملی تھی، اور اس میں ان نے سب سے پہلے اپنا بیٹا داخل کرایا، حافظ منصب، ملک حافظ منصب کو داخل کرایا۔ جب آپ ادھر گئے تھے وہ اس میں بیٹھے تھے، اور حافظ منصب نے ہی ادھر جو ہے وہ یہ گزشتہ الیکشن سے پہلے الیکشن 33,500 ووٹ اس نے لیا تھا، جس میں وہ شخصی ووٹ تھے، اور اس میں ابو ہریرہ ٹرسٹ کا بہت میجر کردار تھا۔ تو وہ ملک منصب نے یہاں ہی میٹرک کیا، یہاں ہی حفظ کیا۔ واہ واہ واہ۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے فوری طور پر جب یہ دیکھا کہ سکول بھی ہے اور بھی ادارے ہیں، تو وہ ایک ہماری بہت بڑی شخصیت تھی الحاج میاں محمد احمد سعید صاحب، جو بٹالہ آف انڈسٹری کے سربراہ تھے۔ بڑا معروف نام ہے، جی معروف نام ہے، کمپنی بھی معروف ہے۔ اس دن آپ نے دیکھا کہ میاں طاہر صاحب آئے تھے، تشریف لائے تھے، ان کے بھائی تھے وہ۔ تو ان نے مجھے کہا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان ایکٹیو ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ہسپتال بنا دیں
تو کیا خیال ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے؟ میں نے کہا کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے، کنٹرول کر لیں گے۔ بڑا اچھا کیا ماشاء تو انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ مل کر اور ملک فرمائش صاحب اور ان کے ساتھ مل کر تو وہ ان نے ہسپتال کا آغاز ان نے کر دیا۔ جی صحیح۔ اور پھر ہسپتال کے آغاز میں ہم نے اس وقت ابو ہریرہ یعنی کہ ہسپتال اس کا نام رکھ دیا، اور رفیق تاڑڑ صاحب سے جو ٹائم لیا وہ اس وقت صدر تو نہیں تھے، اس میں غلام دستگیر خان صاحب بھی تشریف لائے اور میر محترم بھی تشریف لائے۔ ماشاءاللہ، تو ہسپتال کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا۔ بڑی نامور شخصیات رکھا۔ جی 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 بالکل صحیح۔ اور وہاں تاریخ مرکز ابو ہریرہ الحدیث سے لگی ہے بہت بڑی تختی، اس میں سب یہ چیزیں ایڈ ہیں کہ کون کون شخصیات یہاں تشریف لائی ہیں۔ ماشاءاللہ، وہ ہسپتال جو ہے نا وہ اس کو تقریباً 1.5 سال میں ہم نے کمپلیٹ کر دیا۔ بالکل صحیح۔ حضرت میاں سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے رفقا نے ٹھیک۔ مل کر اس کے بعد پھر ہم نے یہ سوچا کہ سمجھا کہ اب ابو ہریرہ ٹرسٹ جو ہے اس کا آغاز کرنا چاہیے اور اس کی زیر نگرانی یہ تمام شعبہ جات دینے چاہیے۔ تو میاں طاہر صاحب جو ہیں، ان جو میاں سعید صاحب کے بھائی ہیں، اور الحاج میاں محمد طیب صاحب، ان نے کہا کہ اس کا رجسٹریشن آپ مختصر بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے رجسٹر کروایا عین پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس کو رجسٹر کرا دیا، جس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ عسکری بینک میں، اب نام چینج ہوئے، آپ جانتے ہیں ٹرسٹ کو چینج کیا ابو ہریرہ فاؤنڈیشن کے نام پر۔ ٹھیک۔ تو وہ تمام جو شعبے ہیں یہ ابو ہریرہ ٹرسٹ کہہ لیں یا ابو ہریرہ، اب نیا جدید نام اس کا ابو ہریرہ فاؤنڈیشن ہے، اس کے سب یہ متعدد شعبے چل رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ فرمائیے کہ یہ ماشاءاللہ اتنے اچھے شعبے چل رہے ہیں، اور میں تو حیران رہ گیا، ڈیڈیکیشن ایسی ہے کہ اگر آپ نے غریبوں کے لیے کوئی رفاہی اسکول بنایا تو اتنی بڑی کمپنی کے مالک ہونے کے باوجود اپنا بیٹا وہاں داخل کرواتے ہیں۔ تو آپ صاحب یہ ہسپتال سے تقریباً سال میں یا اب تک کتنے لوگ، کتنے مریض علاقے کے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اور کس کس طرح کا علاج یہاں ہوتا ہے فری لوگوں کا؟ ہماری جو ایوریج ہے 12 ماہ کی بالکل ایگزیکٹ یہ 51 یا 52 ہزار لوگ اللہ اکبر۔ 12 ماہ میں یعنی کہ وہاں ہوتے۔ اس سال جو ہے، اس سال بھی اتنی تعداد تھی۔ ٹھیک۔ تو اگر آپ اس کو مریضوں کو ریورس کرتے جائیں تو پھر بھی کتنی فیملیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ فیملیاں بالکل وہی آتی ہیں وہی جاتی ہیں، لیکن وہ آپ کتنی فیملی اس میں ماشاءاللہ اپنا یعنی کہ وہ اس میں جو شعبہ جات ہے، لیب ہے مکمل، ٹھیک، لیبارٹری الحمدللہ، وہاں تقریباً ٹیسٹ جو ہیں وہ 80-85 کے قریب جو ٹیسٹ ہیں وہ اس میں وہاں ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، جس میں سب ٹیسٹ موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد گائنی کا جو ہمارا شعبہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور میں بہت منفرد ہے، ٹھیک۔ فل کیئر ہے الحمدللہ، اور اس میں ماشاءاللہ بہت بڑی ڈاکٹریں جو ہیں نا وہ ماشاءاللہ ہم نے ادھر ان کو پک اینڈ بڑے بڑے ہاسپٹلس کے ڈاکٹر وہ حمید لطیف اور سرجی میڈ اور شالیمار اور سی ایم ایس سے ہمارے پاس اب جو ہم نے سیٹ اپ لگایا دل کا، وہ چیک اپ جو سارا مکمل دل کا وہ سی ایم ایچ سے ہم نے لیا ہے۔ ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب ہیں ماشاءاللہ، اور جنرل فزیشین بھی ادھر سے ہی سی ایم ایچ سے لیے ہیں۔ 2-3 ڈاکٹر ہمارے پاس جو ہیں وہ سی ایم ایچ کے ہیں، یعنی ایک معیار ہے ماشاءاللہ ہر جی چیز۔ معیار ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ پھر او پی ڈی بھی ہے، یعنی کہ شام 6 بجے سے لے کر رات 11 تک تمام ڈاکٹر جنرل فزیشین بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور چاہے اسپیشلسٹ بھی ماشاءاللہ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اور بھی فزیوتھراپی والے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن بہر کیف جو ہمارا 24 گھنٹے جو وہ گائنی کا ہے اسپیشل، اور اس میں خواتین کے مطلب ہر قسم کا آپریٹ ہوتا ہے الحمدللہ۔ آج تک الحمدللہ میں نے سمجھا کہ اسباب موجود ہوں تو حادثات کم ہی ہوتے ہیں، یہ اللہ کی نصرت اور مدد ساتھ ہوتی ہے۔ یہ 20 سال میں آج تک وہاں کوئی بھی یعنی کہ ٹیبل ڈیتھ نہیں وہاں ہوئی، اللہ اکبر، ایک بھی وقوع وہاں نہیں ہے، ٹیبل ڈیتھ کا نہیں ہے الحمدللہ۔ تو ڈاکٹر جو ہماری ہیں وہ سب کو ہم نے پک اینڈ ڈراپ دی ہوئی ہے الحمدللہ،
اس میں بہت نامور ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر شمیلہ ہے، اس کے میاں نیورو سرجن ہیں ماشاءاللہ، اچھا اور وہ کھاریاں میں بھی بیٹھتے ہیں، کچھ دن اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، پھر لاہور میں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایسے ہی ڈاکٹر مسرت ہیں، وہ سروس ہاسپٹل سے ماشاءاللہ وہ ریٹائرڈ ہوئی ہیں، اور یہ ڈاکٹر عدیلہ ہے، ڈاکٹر نہید ہیں، وہ گنگا رام سے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر صاحب آپ سے اندازہ ہو گیا کہ بہت کیلیبر کے ڈاکٹر آپ نے جی الحمدللہ، شکر اللہ کا، بالکل۔ اچھا آپ صاحب، آج اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی بہاریں دکھا دی ہیں، اور اس علاقے میں آپ نے ایسا یونیک کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ کے معاونین کو بھی جزائے خیر دے۔ آپ صاحب، ایک وقت تھا جب یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں ایک بھٹا تھا، اور جہاں اب اتنا اللہ تعالیٰ نے رنگ لگائے ہیں، تو یہ تو بہت نچلی زمین تھی، لوگ یہاں سے ٹرالیوں میں بھر کے لے جاتے تھے مٹی وغیرہ، یعنی کھوبے تھے یا گارے تھے۔ تو آپ صاحب اس وقت کیسے آغاز ہوا، وہ پہلا جمعہ کیسے آپ نے یہاں رکھا؟ یہ بہت ایک جس کو کہتے ہیں کہ بہت عجیب اور عجیب سا سما تھا، اور جیسے انسان سمجھتا ہے کہ احساس کمتری میں شکار ہو جاتا ہے نا، کہ ایسی جگہ پہ جب وہ بیٹھتا ہے تو، لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھ پر خاص کرم کیا ہے کہ میرا جو یہ احساس کمتری میں شکار ہونا، کانفیڈنس کا لوز ہونا، یہ بہت کم ہے۔ نہیں آپ صاحب، یہ نہیں ماشاءاللہ، ہوتا آپ کو دیکھے تو ہمیں الحمدللہ۔ کانفیڈنس آ یہ جاتا ہے۔ جگہ جو ہے ابو ہریرہ مسجد کی، ٹھیک، یہ سب سے پہلے میرے سسر والد صاحب نے، ہماری برادری کمبو ہے، میری جو شادی ہے، اور وہ لاہور کے معروف بٹ ہے چمڑا منڈی میں، ان میں ہوئی ہے۔ اچھا ماشاء اور اس کا سبب جو ہے وہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ بنے، اچھا، ان کے وجہ سے وہ روحانی طور پر ان کا عقیدہ نظریہ درست ہوا تھا۔ اچھا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ واہ، ایسا کوئی بچہ یا کوئی ایسا، یہ ایک الگ ہے۔ تو باہر کیف وہ انہی کے مرید تھے، وہ یہ معاملہ پھر آگے چل پڑا، تو وہ یہ جگہ جو ہے نا مسجد والی خریدی۔ ٹھیک، تو وہ کیونکہ ہمارے ان کی بیٹی حافظ قرآن تھی، تو ادھر ان نے پھر یہی تلاش کر دی۔ وہ بہت بڑے لاہور کے بزنس مین اور کاروباری لوگ تھے، اور ریلوے کے افسر تھے، تو بقایا ان کی جو فیملی تھی وہ ساری کی دوسرے مسلک کی تھی۔ تو باہر کیف یہ ان کو اللہ نے توحید کی دولت سے مالا مال کیا، تو ان نے جو شیخ علامہ ابو البرکات ہیں، جو ان کی بیگم کی بہن ہے نا، وہ ان کے گھر کے قریب رہتی تھی۔ اچھا، تو یہ ان سے جو ہمارے بچوں کی والدہ ان سے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ ذریعہ بنا یہ سارے ابتدائی یہ سارے مسئلے کا۔ تو وہ مسجد وہاں قائم ہوئی، اس کے بعد پھر اس مسجد کا آغاز سنگ بنیاد اس کی جو ہے وہ امیر محترم جناب علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب نے، اس جو آپ مٹی اور گارا کہہ رہے ہیں نا، اس میں جا کر ان نے، وہ ناظم اعلیٰ تھے اس وقت، ٹھیک، ان نے بنیاد رکھ دی۔ واہ ماشاءاللہ۔ اور یہ پہلا دن تھا۔ اس کے تھوڑے ہی دن کے بعد شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب نے ماشاءاللہ، یہ جو جمعے کا آغاز کیا، ٹھیک، اور ان نے جمعے میں بلا مبالغہ اور بغیر کسی افراط و تفرید کے 15 منٹ خاموشی سے دعا کی، اللہ، اور ان کا مرید ایک ساتھ آیا ہوا تھا ابو ہریرہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے، ڈرائیور ساتھ اور تھا، لیکن اور تھا، وہ اس کا نام ہے فروقی پہلوان۔ ٹھیک، تو وہ جمعے کے بعد پوچھنے لگا کہ یہاں کس نے جمعہ پڑھانا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ نوجوان، یعنی بعد میں کون پڑھائے گا؟ بعد میں کوئی، یہ نوجوان ہے۔ وہ مجھے پکڑ کر کہنے لگا کہ پنجابی میرے بابے نے دعا کی تھی، جا ٹوئے ٹبے پر گیا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، انہوں نے کیا، میرے بابے شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب نے دعا کر دی تے مولوی صاحب ٹوئے ٹبے ہی پر گئے۔ اور میں نے ایسے ہی دیکھا ہے کہ شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب ایک بہت عظیم شخصیت تھے، اور ان میں نقطہ عدل بہت مضبوط تھا، اور رزق حلال کے وہ بہت پابند تھے، اور خوددار تھے۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کی دعا تو پھر قبول ہوتی ہے نا، بالکل صحیح، بالکل دعا کی شرائط بھی تو یہی ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلا خطبہ انہوں نے دیا، اس کے بعد میں نے یہ شروع کر دیا۔ بالکل صحیح۔ جہاں تک تعلق مریضوں کے بارے میں پوچھا گیا، اسپتال کے بارے میں، اسکول کے بارے میں، آپ کہہ رہے تھے کہ اسکول کے بارے میں، جی صاحب، یعنی یہاں سے پڑھنے والے کہاں کہاں تک پہنچے؟ میں اسکول میں سے الحمدللہ اب تک بہت بڑی تعداد ہے
کہ جو ماشاءاللہ علاقے میں پھیل گیا ہے، اور کم از کم اس کی تعداد جو حفظ اور سائنس کے ساتھ میٹرک یہاں سے کیا نا، وہ تقریباً 2000 کے قریب یعنی کہ ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، جو ایریا رکھا ہے وہ 10-12 کلومیٹر ایریا ہے، تاکہ وہ اہل اور علاقہ اب زیادہ تک جو مستفید ہوں۔ وہاں سے بچے حفظ کر کے اور سائنس سے ساتھ میٹر کر کے فارغ ہوئے ہیں، ان میں سے جو الحمدللہ بہت اچھے نمبروں کے ساتھ گئے ہیں، تقریباً 13 وہ ہیں جو بچے وہ ڈاکٹر بن گئے ہیں، اللہ اکبر، واہ اور اب وہ آگے اسپیشلائز کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، میں نے وہ ابو ہریرہ ٹرسٹ کی جب جلاس ہوتا ہے انہوں میں پیش کرتے ہیں، واہ 92 یا 90 لڑکے وہ بھی ہیں کہ جو ماشاءاللہ الحمدللہ انجینئر بنے ہیں، اللہ اکبر، اور بقایا پھر جو لڑکے ہیں ماشاءاللہ وہ کوئی بزنس میں چلے گیا ہے، کوئی کسی لائن میں چلے گیا ہے، سیاست میں جیسے آپ نے پولیس ابھی میں بتایا، چلے گیا ہے، سیاست میں چلے گیا ہے، بزنس میں چلے گیا ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ سارے اسی علاقے میں مشینری ہے۔ اب وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ اس کو چلانے کے لیے اور ڈونیٹ کرنے کے لیے کوئی فیکٹری اونر چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ وہ بہت لمبی چوڑی فیکٹریاں ہم نے اس علاقے میں لگا دی ہیں۔ حفظ صاحب کتنا بڑا یہ عظیم کام ہے کہ یہ بچے ٹیلنٹڈ بچے تھے، باصلاحیت بچے تھے، لیکن تھے بیچارے وسائل کام تھے، لیکن آج انجینئر بن گئے ہیں، آج ڈاکٹر بن گئے ہیں، آج کوئی سیاست میں چلے گئے ہیں۔ بڑی بات ہے آپ صاحب، یہ کتنا بڑا کام ہے معاشرے میں آپ نے کیا۔ لیکن میرے لیے سب سے بڑا یہ بھی اعزاز ہے کہ میں نے ابو ہریرہ ٹرسٹ کو مرکزی جمعیت پاکستان کے زیر نگرانی کی۔ آپ نے آغاز میں اس طرح کیا کہ آرمی چیف کے علاقے میں جمعے کا آغاز کیا، اس سے پہلے بھی کچھ آپ نے پوزیشنیں وغیرہ حاصل کر لی؟ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب میں فروخ آباد پڑھتا تھا نا، یہ 2 سال فروخ آباد میں پڑھا، وہاں میرے استاد تھے مولانا صدیق صاحب، وہ بہت قابل تھے، مولانا عبدالرشید صاحب کے شاگرد تھے، تقویت الاسلام والے جو ٹھیک، ان کے وہ شاگرد تھے، اور مولانا یحییٰ خلیق صاحب تھے، اور مولانا ادریس صاحب تھے، ایک صدیق صاحب تھے، ایک ادریس صاحب تھے، ٹھیک، اور ہمارے سب کے اوپر استاد جو حافظ عبدالرزاق صاحب تھے، آپ وہ سب نے معروف شخصیت ہے، جی جی، انہوں نے وہ مقابلہ جامعہ رحمانیہ میں جو ہے نا وہ رکھا۔ اچھا، اس میں دیوبندی، اچھا، بریلوی، اہل حدیث، اور 3 لڑکے انہوں نے لیے کہ حافظ صاحب کا ایک بہت شوق ہوتا تھا ان چیزوں میں، حافظ عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انہوں نے 3 اپنے مدرسے سے اور جامعہ سے، اور 3 دیوبندی، اور 3 ہی بریلویوں سے، بین المسالک ایک بین مثال کے ایک انہوں نے ٹھیک ہے، رکھ دیا، اور یہ پروگرام جو ہے فروخ آباد جامعہ رحمانیہ میں رکھا۔ ٹھیک، لیکن ہوا یہ کہ اس کے اشتہار چھپے، اور اس میں بہت ساری تعداد اپنی بھی غیروں کی سب کی جمع ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ پھر تینوں مجھے نے آج تک یاد ہے، میں تو اس وقت دوسری کلاس میں تھا۔ اچھا، ہاں، تو فروخ آباد کے ساتھ ہی ایک چودھری بشیر صاحب ہیں نمبردار، ان کا گاؤں ہے، تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب ہمیں نا جمعے کے دن کے لیے صرف خطیب چاہیے۔ تو میں دوسری کلاس میں تھا، کہنے لگے حافظ صاحب کے انہی کو جمعے کے لیے خطیب لے جائیں۔ انہوں نے کہا یہ کلاسیں اب کس کلاس میں ہیں؟ انہوں نے کہا کلاسیں چھوڑے، جمعہ پورا پڑھاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اچھا، تو جمعہ میں وہاں پڑھاتا تھا۔ ٹھیک، اور جب وہ مقابلہ شروع ہوا تو 3 ہی جج دیوبندیوں کے تھے، 3 ہی اچھا، بریلویوں کی طرف سے، 3 ہماری طرف سے، یہ سب پیچھے بڑا ہیوی قسم کا تھا جی، 3 جج، 9 جج بن گئے۔ وہاں بیٹھ کے ماشاءاللہ، تقریریں شروع ہو گئی، اور اسٹیج سیکرٹری نے کام شروع کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ سب سے آخری دیوبندیوں کا ایک نوجوان تھا، اس کی تقریر تھی، اور وہ اس وقت جو ہے نا آخری کلاس میں تھا۔ ٹھیک، تو میں اس سے آخری سے پہلے میں تھا، حافظ صاحب نے رکھا۔ ہاں، میرا موضوع اس وقت حافظ صاحب نے کہا کہ وہ میں نے کبھی کبھی آپ سے سنتا ہوں، جمال مصطفیٰ، واہ واہ، یعنی کہ جناب کی خوبصورتی اور معنوی اور ظاہری جو جمال ہے، جی جی، وہ میرا مضمون تھا۔ تو جب وہ میں نے تقریر کی تو ٹائم صرف 10 سے 12 منٹ تھا، تو میں نے تقریر کر دی، تو اس کے بعد اس نے کی، اور اسی وقت بورڈ نے فیصلہ کیا کہ سب بچے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ہم سب کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، سب کو خراج تحسین کرتے ہیں، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت یونس ذات تو نہیں نا تھا، اس وقت تو یونس تھا یا حافظ یونس تھا، تو انہوں نے کہا کہ حافظ
عبدالرزاق صاحب کے جو مدرسے کے لڑکے حافظ یونس، یہ سب سے اول اور فرسٹ ہے اسپیچ کے اعتبار سے۔ ماشاء اللہ، ویسے بڑے عدل سے بھی اور کام مجھے لیا۔ وہاں ہمارے دوستوں نے بہت نام دیا۔ مجھے یاد ہے اس وقت، یہ 1992، یہ بہت تقریباً کوئی 35-36 سال کی بات ہے، تو اس وقت مجھے تقریباً کوئی 2000 کے قریب نام ملا تھا۔ اچھا، بڑی اماؤنٹ تھی ماشاء اللہ۔ جی جی، میرے استاد تھے مولانا صدیق صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ جامعہ اسلامیہ میں داخلہ لے لیں۔ ٹھیک۔ اس کی کوئی حکمت عملی تھی، وہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ذکر نہیں کرنا آپ وہاں تھا۔ میں نے داخل جامعہ اسلامیہ گجرالہ، ٹھیک۔ جہاں شیخ الحدیث علامہ ابو البرکات صاحب تھے، اور جو حضرت شہید قائد علامہ احسان علی زہر کے بھی استاد تھے، اور وہاں مولانا اعظم صاحب تھے، حافظ الیاس صاحب عصری تھے، حافظ میر محمدی صاحب، بڑی بڑی شخصیات۔ یہ ساری شخصیات ادھر تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو میں ادھر داخل ہوا۔ اب میں دوسری کلاس سے تیسری چوتھی کلاس میں، جب میں 5ویں کلاس میں ہو گیا، تو اس وقت کنجا سے جو شریف صاحب کا جو آبائی گاؤں ہے، وہاں سے مولانا شریف صاحب ہوتے تھے چکتائی کنجائی، ان نے نا مولانا اعظم صاحب کو کہا کہ میں آ رہا ہوں کنجا سے۔ بالکل انہیں کیا تشریف لائیں، ان کا بیٹا رضوان بھی ساتھ تھا، تو ہم پڑھ رہے تھے، کلاس لگی ہوئی تھی، تو انہیں کہا کہ مولانا اعظم صاحب کو، میرے استاد محترم کو کہا کہ ہمیں کوئی نا خطیب دیں کنجا کے لیے۔ تو انہوں نے بغیر کسی تامل اور سوچے کہ مولانا اعظم صاحب نے کہا کہ یونس کو لے جائیں۔ ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس کلاس میں؟ نے کہا یہ 5ویں کلاس میں ہے، لیکن جو جامعہ اسلامیہ میں یعنی کہ ہفتہ وار جو ہوتا ہے نا، اسبوعی اجلاس ہوتا ہے، اسبوعی تقریری مقابلہ ہوتا نظم ہے، ادب وغیرہ، تو مہینے میں ہر لڑکے کی جو ہے نا اس میں باری آتی ہے، تو اس کی صدارت کرتے تھے مولانا حافظ الیاس عصری صاحب۔ اچھا تو انہوں نے کہا یہ ہر بار یہ فرسٹ آتا ہے، اچھا، ہر بار، ایک بار میں ہر بار فرسٹ آتا ہے، ماشاء اللہ۔ تو ان کو لے جائیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس جمعے میں بھجواؤ۔ تو میں نے پہلا جمعہ پڑھایا، تو انہوں نے نا پی ٹی سی ایل پہ مولانا اعظم صاحب کو فون کیا کہ ہمیں 100% ہم اس پر راضی ہیں، ماشاء اللہ۔ اور یہی جمعہ پڑھائیں گے۔ اور اس وقت پھر تھوڑے ہی دیر بعد جو ہے نا میری وہاں کوئی 3300 روپیہ جو ہے نا اس وقت تنخواہ، بڑی جبکہ اماؤنٹ میرے تھی۔ اساتذہ کی تنخواہ 1200 1400 1500 تھی، تو بڑی آنر کی انہوں نے ماشاء اللہ۔ تو میرے استاد شیخ الحدیث علامہ ابو البرکات صاحب کو پتہ چلا کہ اتنی تنخواہ ہے، تو انہوں نے مجھے بلا لیا۔ وہ بہت مشفق تھے، اور یہ مجھے ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو میرے دل کو بہت رقت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے تنہائی میں بلا کر کہا کہ سنائیں گے آپ کی اتنی تنخواہ ہے کنجا میں؟ میں نے کہا جی ہاں اتنی ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی ماما کو کتنی دیتے ہیں؟ میں نے کہا میں 2500 روپیہ دیتا گھر ہوں، بھیجتا ہوں۔ گھر بھیجتا ہوں تعلیم کے دوران۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ بہت زیادہ ہے، آپ ایسا کریں کہ 3000 بھیجیں، 300 کافی ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں پھر یعنی آپ زیادہ رکھ رہے ہیں، گھر زیادہ بھیجیں۔ میں پھر ان کے حکم پر 3000 گھر میں بھیجنا شروع کر دیا۔ ٹھیک۔ تو جب میرے والد صاحب کو پتہ چلا، تو انہوں نے میرے بڑے بھائی کو بلایا، انہوں نے کہا یار یہ 3000 روپیہ اتنی بڑی اماؤنٹ اس دور میں، یہ آج سے کوئی 35-40 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میرے والد صاحب نے میرے بھائی کو کہا یہ پتہ کرو کہاں سے پیسے آ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو پھر میرے ایک بھائی جامعہ اسلامیہ میں گیا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور یہ ان کی تنخواہ ہے، تو یہ بچہ جمعہ پڑھاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی میرے والد کو کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ اور بڑا اچھا کیا ماشاءاللہ۔ حفظ صاحب، یہ ماشاءاللہ آپ کی خطابت کی بات بڑی دلچسپ بھی ہے اور بڑی مفید بھی ہے، اور یہ اس قدر اس میں کشش بھی ہے کہ والد صاحب کو بھیجنا پڑا۔ کوئی تھوڑی سی ہمیں سنائیں نا حفظ صاحب، اپنی خاص طرز میں کوئی اپنی خطابت تو سنائیں۔ اس میں مضامین تو بہت زیادہ ہیں۔ کوئی توحید پہ حفظ صاحب بات ہو جائے، توحید پہ یا جو بھی آپ چاہیں، کچھ اشعار آپ بھی یہ سنیں۔ تو سمجھتے ہیں نا کہ اچانک ناگاہ اچانک کسی کو کہا جائے، لیکن حفظ صاحب ہم بڑے خطیب سے کہہ رہے ہیں۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے آتا نہیں ہے یا میں سمجھ نہیں پا رہا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایسے اچانک کہا جائے تو وہ لہجہ، وہ چیز بننا بنانا
یہ مشکل ہوتا ہے، ہاں یہ بات وہ چیز نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک تسلسل ہوتا ہے، وہ ایک مقدمہ ہوتا ہے، وہ پڑھا جاتا ہے، پھر ابتدا ہوتی ہے، پھر آگے 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 پھر جو ہوتا ہے وہ پھر عروج ہوتا ہے۔ تو آپ جس ذہن کے ساتھ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا، نہ تو آپ اول دیکھنا چاہتے ہیں، نہ بعد والے 10 منٹ دیکھنا چاہتے ہیں، میں پیک پہ دیکھنا نہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جو پیک والا جو اپنا ہے، لیکن وہ اب دیکھیں یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ فوری طور پر، یعنی کہ اس کو فوری طور پر نکالنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن میرے لیے مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو توحید کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ پاک فرماندے نے ان ھذہ تذکرہ سبحان اللہ، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا سبحان اللہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ سبحان اللہ، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب نبی ابو بکر نو دس دیو، عمر نو دس دیو، عثمان نو دس دیو، علی نو دس دیو، کائنات نو دس دیو، پاویں کوئی عربی ہووے، پاویں کوئی اجمی ہووے، کوئی کالا ہووے، کوئی گورا ہووے، کوئی فقیر ہووے یا کوئی امیر ہووے، سب نو دس دیو کہ میرے رب دی قدرت ہر شے دی فطرت تے غالب ہے۔ شہر جناب زہر دی فطرت وے کہ اگر حلق تو تھلے اتر جاوے او بندے نو قتل کر دیندا ہے، مار دیندا ہے۔ پر میں قربان جاواں خیبر دے مقام اتے میرے نبی نو اگر زہر دتا ہے اللہ پاک نے قدرت نال بچایا ہے۔ جناب اسی طرح چھری دی فطرت ہے کہ جنوں لگے کٹ دیندی ہے، پر میں قربان جاواں کتے اس طرح بھی ہوندا ہے کہ اللہ پاک چھری دی فطرت چوں او دی تاثیر کھچ لیندے نے۔ ادھر چھری پھیرن والا بھی مخلص، فران والا بھی مخلص ہے۔ یا آبا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فران والا تے پھرن والا مخلص نے، پر اللہ پاک نے چھری دی فطرت وچوں او چیز ہی کھچ لئی ہے۔ اگ دی فطرت ساڑنا، پر میں قربان جاواں کل دنیا کٹھی ہوئی ہے حضرت ابراہیم نو ساڑن لئی، حضرت ابراہیم نو جلان لئی، ٹریک تے بٹھا کے منجیک تے تور رہنے، آواز آوندی ہے قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اے اگے میں تیرے وچوں او تصیری کھچ لئیے میرے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا، اینی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کتے سردی ہوئی لگ جاوے۔ و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ دی قدرت او کر کے بخاندی ہے کہ جو عقل نہیں من دی، جو عقل نہیں تسلیم کر دی۔ جناب آذرا دیکھ ایک نظارہ کہ جناب علی دنیا دے مصور تصویر کھچ دینے، کوئی لکڑی اتے، کوئی تصویر بناندا وے جناب مٹی اتے، کوئی تصویر بناندا وے جناب نالن دے اتے، کوئی تصویر بناندا وے پتھراں دے اتے دنیا دے مصور نے، پر میں قربان جاواں او دی قدرت تو عقل تسلیم نہیں کر دی۔ بند کوٹھڑی اندر او تصویر بنا رہا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ بند کوٹھڑی اندر تصویر بنائی ہے، پر پانی دے اتے بنائی ہے۔ کسے نے دا ترجمہ اس طرح کیتا ہے کہ شکل بچے دیو پیٹ مائی وچ تے سچے بنا
बनावे, शक्ल बच्चे दियो पेट माई विच ते सच्चे बिना बनावे, बिन हथ लाया ते बिना उजारा ते कामिल कर दखलावे, कोई काला ते कोई गोरा चिट्टा ओ कुदरतों बाहर लियावे, दिन विच रातां ते रात दिनां विच ते हरगिज़ फर्क न पावे। मैं चाहना मैं आखिर ते कुरान दी मोहर ला दवां, इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर। मैं चाहना कुरान दी मोहर ला दवां कि जो अकल नहीं मनदी कुदरत करके विखा देंदी है। तूल जुल्लैल फिन्नहार व तूल जुन्नहार फिल्लैल व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तारज़ुकु मन तशाओ बगैर हिसाब। सुबहान अल्लाह हाफ़िज़ साहब, कमाल है माशाल्लाह। क्या आपने तौहीद भी है, अल्लाह ताला की सिफ़त खल्लाकियत भी है, फिर अल्लाह ताला की कुदरत भी है, आपने समाम बांधी और वाक़तन दिल पे आप सब असर हो रहा है। तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हमने ये जो हमारी कौमी ज़ुबान है ना, वो तो उर्दू है, लेकिन अहले पंजाब की जो असल मादरी ज़ुबान है पंजाबी, इसमें बड़ी तासीर है। जब बात होती है तो दिल पर असर करती। हम सब कुछ अशार भी इसी तर्ज में हमें सुना दें। मेरे कायद शहीद ने अल्लाह दी कुदरत उत्ते, मेरे कायद शहीद यज़दानी ने फरमाया, भावें 10 वजन ते भावें लख वजन, ओ मरदा नहीं जे रब्बों ना मरिया होवे। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह दियां कुदरतां ने कि सारियां ताकतां चल पैन, मेरा पैगंबर हिजरत ते निकलन, मेरे महबूब नबी हिजरत ते निकलन। जनाब इन्ना लंबा सफ़र कर रहे ने, कदी गारे सौर ते कदी रस्ते विच, पर किसी ने जनाब अली किसी ने कोई हाथ नहीं पा के वेख्या, पिछा ते बड़ा कीता है। सुराका बिन जोशम वगैरह ने 100 ऊँट वास्ते, पर जदों कुदरत वाला बचान लई आ जावे, फिर गार दे उत्ते भी खड़े रहिए, थले नजर नहीं आंदा। उन्हें आख्या भावें 10 वजन ते भावें लख वजन, ओ मरदा नहीं जे रब्बों ना मरिया होवे। दरिया भी उसनू डोबदा नहीं, दरिया भी उसनू डोबदा नहीं, जिदा हथ खुदा ने फड़िया होवे। ओ अध समानो डिग के मरदा नहीं, ओ अरशद लोधी जड़ा जहाज तो डिगा सी, ओ अध समानो डिग के मरदा नहीं, जिदा बूटा रिज़्क दा हरिया होवे। आंदा अगे बड़ी मुहब्बत दे नाल कहंदा, बलावां मी ओनू डरा सकदियां नहीं, जिदा दिल खुदा तो डरिया होवे। ओ रहमतां मियां ओदे ते कर देंदा, ओ रहमतां मियां ओदे उत्ते कर देंदा, जिदा दिल ओदी मुहब्बत नाल भरिया होवे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह सानू भी इंजदा कर दे जी। वाह हफ्सा वाह, क्या बात है। अल्लाह ताला ने वाकई आप में बड़ी एक ना अट्रैक्शन दी है। हाँ जी, ये देखे सलाहियत दी है पंजाबी। ये है कि स्टार्ट के बगैर वहाँ पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये पंजाबी खतीब का वाक़तन ना वो आपने कमाल किया है। हाफ़िज़ साहब, अल्लाह ताला आपको बरकत दे माशाल्लाह। बहुत खैर के काम अल्लाह ताला मल्टी डायमेंशंस में आपसे ले रहा है। सियासत है, फिर ख़िताबत है, फिर जमाती नज़म है, फिर रफ़ाए आमा के काम हैं, और फिर यानी आपकी शख्सियत बड़ी दिल आवेज़ है। हाफ़िज़ साहब, आपने सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर रहमहुल्लाह से
بڑی تربیت پائی ہے, بڑی صحبت اٹھائی ہے ان کی, اور بڑی ان کی قربتیں آپ نے دیکھی ہیں. اب صاحب وہ کیسا وقت تھا, کیسا انداز تربیت تھا, آپ کے ساتھ کیسا تعلق تھا امیر صاحب کا؟ سراج صاحب گزارش یہ ہے کہ میں 1988 میں فراغت حاصل کی جامعہ اسلامیہ سے, لاہور میں شادی ہوئی. جی. مولانا اعظم صاحب میری ایکٹیویٹیز اور وہ کنجاب والی اور گجران کے گرد و نواح وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. بالکل صحیح. میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا اعظم صاحب نے ایک لیٹر لکھا جو میاں جمیل صاحب اور پروفیسر ساجد میر صاحب کی طرف. اس وقت یہ دفتر ایم او کالج کے ساتھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیٹر میں انہوں نے لکھا کہ یہ ہمارا فرزند جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہوا ہے, اس کی لاہور میں ہی شادی ہوئی ہے, تو میں آپ کی طرف ریفر کر رہا ہوں. ٹھیک. تو اس سے تبلیغی اور تنظیمی کام لیں. ٹھیک. تو ان نے یہ لیٹر جو ہے وہاں بھیجا. میں وہاں لیٹر, اس وقت لاہور میں میرا گھر تھا, میں لیٹر جب لے کر گیا تو پہلا ہی دن تھا تو میرے محترم مجھے وہاں ملے. وہ اس وقت وہ جنرل سیکرٹری تھے. ٹھیک. اور میاں جمیل صاحب بھی وہاں موجود تھے. تو وہ میں نے لیٹر دیا تو وہاں سے میری ابتدا ہوئی. وہ پہلا دن تھا. ٹھیک. جہاں تک امیر محترم کی نفاست اور ان کی جو شخصیت اور ان کی جو انصاف پرستی اور حق گوئی, واہ, وہ میں 40 برس الحمدللہ ان کی نگرانی میں رہا ہوں. میں نے پہلا سلام یعنی کہ تعلیم کے بعد فارغ ہونے کے بعد جس لیڈر سے لیا ہے وہ پروفیسر ساجد میر صاحب اور میاں جمیل صاحب ہیں. بالکل صحیح. اور انہی سے میں نے یعنی کہ پہلا سلام لیا ہے. اور اس سے پہلے میرے سب اساتذہ ہیں, یعنی کہ قرآن پاک کے حفظ کے یا حدیث کے, لیکن تنظیمی طور پر یا کسی لیڈر سے کسی رہبر سے تو وہ بالکل صحیح یہ ہیں. تو الحمدللہ پروفیسر صاحب کو ہم نے قریب سے قریب تر سے یہ دیکھا ہے جس سے میں بہت متاثر ہوا. وہ یہ تھی کہ پروفیسر صاحب کی جو زبان تھی الحمدللہ اس میں کبھی میں نے 40 برس میں کوئی لغو بات کو نہیں سنا. اللہ اکبر, بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی شہادت ہے. اور جب کبھی بھی وہ اپنے بورچی کو یا کسی خاک سب کر کے بلاتے تھے. میں نے خادم کو, ہاں خادم کو صاحب کر کے بلاتے تھے. یہ ان کی شخصیت تھی. پھر ان کا جو کسی یعنی کہ بد اصولی پر ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی ورکر کو, کارکنوں, وہ صرف وہاں ہی ہوتی تھی 1-2 منٹ کے لیے, اس کے بعد حلقے سے نیچے نہیں جاتی تھی. یہ بالکل نہیں تھی. میرے ساتھ ان کا 40 برس میں ایک ایسا وقوع نہیں ہے, ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ مجھے ان سے ڈانٹ پڑی ہو. اللہ اکبر, بڑے خوش قسمت رہے آپ. نہیں بالکل بھی نہیں ہے. کوئی میرے ساتھ میرے تنظیمی دوست بھی رہے ہیں, میں نے کبھی غیر اصولی کوئی ایسی حرکت نہیں کی, اور نہ ہی کوئی میں نے کبھی ناجائز مطالبہ کیا ہے. میری یہ ہسٹری میں نہیں ہے. واہ, بالکل نہیں ہے. بس امیر محترم کا حکم آیا, اس حکم کو حکم سمجھا ہے, واہ, شرعی حکم سمجھا ہے. واہ, اور کوئی مطالبہ نہیں ہے میرے سامنے. اگر ان نے کسی کو کوئی چیز تقسیم کی ہے تو میں نے یہی سمجھا ہے کہ یہ اس چیز کے قابل وہی تھا. واہ واہ واہ, میرے بارے میں ان کا کچھ سٹیٹس ذہن میں اور ہے, تو میں نے کبھی یعنی کہ محسوس کروانا تو بہت دور کی بات ہے, یہ ذہن میں بات نہیں آتی تھی کہ اس کو دیا ہے تو یہ بکرے چھترے گاواں شاواں قربانیاں یا کھجورا کھجارا آدیاں, یہ ساری وہ چیز قطع کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آج تک زندگی میں جتنے سال وہ الحمدللہ یاد رہے ہیں, کبھی کوئی مطالبہ, کبھی چیز پرسنل. پھر ادارے کے حوالے سے مجھے انہوں نے شروع جب مسجد ہوئی تو انہیں 2 لاکھ روپے کا مجھے کہا. ٹھیک. تو وہ جب انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ روپیہ, میں نے وہاں کہا جب سنگے بنیاد تو وہ لے لیں. میں نے کہا آپ دعا کریں, پیسے نہیں لینے, آپ کی دعا کی ضرورت ہے. ٹھیک. تو وہ میں نے زبردستی
یعنی کہ وہ واپس کیے اور انکار کیا. میں کہا میرے محترم آپ دعا کی درخواست ہے, یہ مہربانی آپ نے کہہ دیا ہے. تو کوئی ایسا الحمدللہ ہم نے ان کو جب بھی دیکھا ہے سچ بولتے دیکھا ہے, واہ اور انتہائی مشفق دیکھا ہے, اور انتہائی یعنی کہ ہمارے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی تو غیر اصولی بات وہ نہیں کرتے تھے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور پھر ان میں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, کیونکہ وہ ہم بہت دیر کے میرے محترم کے ساتھ, تو وہ قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتے. بالکل صحیح. یہ تو اور ساری ایک مرتبہ ہم نے ان کو مجبور کیا, ادھر اسلامیہ کالج کے ساتھ ہی دفتر تھا, ہم نے کہا میرے محترم نہیں, اس وقت جنرل سیکرٹری ویسے میر صاحب کہتے تھے سر, ہم نے کہا ہمارے ساتھ جلو موڑ پارک میں چلو. ٹھیک ہے, سیر و تفریح کے لیے. سیر و تفریح کے لیے. بہت دیر کی بات ہے, یہ 25 سال کی بات ہوگی. واہ. تو انہوں نے ہماری بات کو مان لیا. اس سیر میں مجھے یاد ہے کہ ہم 3 بجے کا وہاں ارینج کیا, تو وہاں یعنی کہ چٹائیاں وغیرہ, اس میں بشیر انصاری صاحب موجود تھے, ٹھیک, نعیم بٹ صاحب موجود تھے, میاں جمیل صاحب موجود تھے, ماشاءاللہ. اور یہ ہمارا ایک سعید ساجد صاحب ہوتے تھے جو رسالہ لکھتے تھے, کتابت کرتے تھے, کتابت کرتے تھے. ایک اور سعید ہمارا ملازم تھا, مینیجر تھا اہل حدیث کا, وہ بھی تھے, اور بھی کچھ لوگ تھے. تو میرے محترم جو نا ہمارے ساتھ یہ بھی, پھر ان کے ساتھ ہم نے ادھر گلیات میں جو کالا باغ میں کانفرنس ہوتی تھی, تو وہاں ان کے ساتھ, تو جب رات ہم بیٹھتے تو ہم یہ نہیں محسوس کرتے تھے کہ ہم کسی بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو ہمیں یہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے نا وہ ہمارے دوست ہیں, اور اتنی محبت سے, شفقت سے. پھر میں نے میرے محترم سے ایک سفر جہاز میں سکردو کا کیا. ٹھیک. تو وہ جب سیف الملوک جھیل سے اوپر سے جہاز گزر رہا تھا, تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ادھر کو جہاز اسلام آباد سے آتے ہیں وہ جہاز ہی کا جگاڑ ہی ہوتے ہیں, تو خوف سا لگتا ہے. تو میں نا تھوڑا سا وہ پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہا تھا. ٹھیک. تو ادھر میاں محمود عباس صاحب بیٹھے تھے, عبدالستار احمد صاحب, نعیم بٹ صاحب, اور میرے محترم بیٹھے تھے. تو وہ میری طرف دیکھ کے نا اشارہ کرے نعیم بٹ کو کہ یہ دیکھیں یہ گھبرا رہا ہے. تو بڑی خوش طبی. تو پھر وہاں ہم 1 ہفتہ جو ہے گلگت بلتستان کا دورہ کیا میرے محترم کے ساتھ, اور پھر وہاں جمعے بھی پڑھائے, اور وہاں بہت شفقت کے ساتھ. سفر ہر چیز کو کھول دیتا ہے سراج صاحب, سفر اور کاروبار اور بزنس جو سفر ہے وہ ہر چیز کو کھول دیتا ہے, شخصیت کا پتہ شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. لیکن الحمدللہ میرے محترم کو ہم نے بہت نفیس ترین انسان پایا. سبحان اللہ. حافظ صاحب یہ پیغام ٹی وی میر صاحب کا بوٹا لگایا ہوا ہے, اور حافظ صاحب آپ آج کل ماشاءاللہ یعنی جیسی آپ کی شخصیت ہے نا, میں دوبارہ سے یعنی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیاسی پہلو میں بھی آپ بڑے نمایاں ہیں اپنے علاقے میں, رفائی پہلو میں بڑے نمایاں ہیں, آپ پنجابی خطیب ہیں, یعنی مختلف جگہ پہ آپ نے سفر کیے ہیں, دعوتی سفر کیے ہیں, زیرک انسان ہیں, تاجروں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور اتنے تاجر, پھر ڈاکٹر حضرات, پھر مختلف ہاسپٹلز کے ڈاکٹر, یعنی ان کے ساتھ ڈیل کر کے بڑی جہاندیدہ ماشاءاللہ آپ کی شخصیت ہے. حافظ صاحب یہ فرمائیے کہ ایک پیغام ٹی وی یا ایک میڈیا اس دور میں دعوت دین کے لیے, لوگوں کی اصلاح کے لیے, مظلوموں کی مدد کے لیے یہ کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جو میڈیا اور پیغام ٹی وی, میں یہ اس کو صرف معمولی سمجھتا ہی نہیں. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کی اور دعوت دین کی تبلیغ کو 1 سیکنڈ ہوتا ہے نا, اس سپیڈ سے اگر آپ کروڑوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس سے مؤثر اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اس سے الحمدللہ کہ بڑی بڑی کانفرنسیں, بڑے بڑے جلسے, جس پر ہم اتنے پیسے اور سب کچھ وہ ہونا چاہیے, اس کے بغیر نہیں ضروری ہے وہ بھی, لیکن سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے الحمدللہ اس وقت اس جدید دور میں, اور وہ یہ میڈیا ہے. بالکل صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن آپ نے دیکھا ہمارے پاس تاجر لوگ آئے ہیں جی, تو ان نے ہمارے دفتر کا وزٹ کیا ہے, سارا کچھ الحمدللہ آپ نے دکھایا ہے. لیکن جب وہ پیغام ٹی وی کے ان نے سارے پروگرام کو دیکھا ہے
تو ان نے کہا کہ ہم اتنا متاثر ہوئے ہیں کہ یہ پروگرام کسی جماعت کے پاس نہیں ہے، اللہ اکبر، اتنا نفیس۔ یعنی یہ اور میں جب تنظیمی دوروں پہ، ظاہر ہے کہ جی صوبے کی ذمہ داری بالکل میرے پاس ہے، تو وہاں جب جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے اس مسئلے کے بارے میں نہیں پتا تھا، تو وہ طلاق کی بحث ہو رہی تھی، وراثت کا مسئلہ چل رہا تھا، تو مجھے صاف پتہ چل گیا کہ یعنی کہ وراثت کو ایسے تقسیم کرنا ہے، بیٹی کا یہ حق ہے، بیٹے کا یہ حق ہے، اور یہ طلاق کا مسئلہ ہے، اس میں یہ ہے، خلا یہ ہے، اور سود کی یعنی کہ سود کا یہ گناہ ہے، رشوت کا یہ گناہ ہے۔ تو ہمارے یہ جتنے اسکالر ہیں یا جتنے شیخ الحدیث اس پر بیٹھتے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ جب لوگ بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ، ہمارا فخر سے سر بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جتنی دیر تک کوئی ہم میں سے اس جہالت میں رہتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اتنی دیر تک تو وہ پریشان رہتا ہے، یعنی جب تک پتہ نہیں چلتا، جب اس کو پتہ نہیں چلتا۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ تھوڑا سا تفکر کرتا ہے، تھوڑا سا دقیق اور بریکی میں جاتا ہے، تو اس جدید دور کے حساب سے تو بالکل اس کی طبیعت جو ہے، میں یہ کہوں تو کوئی بے انصافی نہیں ہے تو نہ ظلم ہے، بالکل صاف ہو جاتی ہے جیسے میری ہو گئی۔ نہیں آپ صاحب، آپ بہت پیغام سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہے، اور آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ مخلوق میں یعنی اس کی پذیرائی بھی بہت ہے، ضرورت بھی بہت ہے، پتہ نہیں کہاں کوئی اپنی زمینوں پہ بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، لیکن مستند علماء کی باتیں سن رہا ہے، اپنی اصلاح کر رہا ہے، تو بڑی بات ہے، اور پھر اتنی بڑی تعداد تک۔ پھر سرفراز صاحب مسئلہ یہ ہے پیغام ٹی وی کا کہ یہ ہمارے یعنی کہ ہم اس سسٹم سے یعنی کہ جہاں سے ہم اس کو نشر کر رہے ہیں، جہاں سے خالصتاً اللہ کی توحید، خالصتاً سنت کی اشاعت ہو رہی ہے، واہ، فرق یہ ہے، فرق یہ ہے۔ بڑی بات ہے، میں کسی پر جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتا کسی بات کو، بالکل، لیکن جہاں سے خالصتاً توحید کی، خالصتاً یعنی کہ سنت کی جو پیغام جا رہا ہے، اس کے لیے تو بہت ضروری تھا ایسا چینل۔ اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے ورکر، کارکن، مخیر حضرات ہیں، اور ہم سب لوگ اس پر زور لگانا چاہیے، اور اس کو کامیاب مزید بنانے کے لیے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہمارا جو منہج ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، یہ منہج ہے، اس کے بانی جس کی ہم نشر و اشاعت کر رہے ہیں، اس کے بانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک، تو اس لیے اس زیادہ چینل حق بنتا ہے، پیغام ٹی وی کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ اس سے چیزیں یہ نشر ہوں اور اس کو مضبوط تر اور مستحکم کیا جائے۔ واہ واہ، حافظ صاحب ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ حافظ صاحب ماشاء اللہ، آپ کی زندگی وہ بڑی، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، کثیر الجہت ہے، یعنی مختلف پہلو ہیں۔ حافظ صاحب، کوئی زندگی کا ایسا واقعہ جس نے آپ کو رلا دیا ہو؟ یہ آپ نے سراج صاحب ایسا سوال کیا ہے۔ ایک تو اس وقت زبان سے نہیں، آنکھ سے بے ساختہ بہت رویا جب میری والدہ محترم کا سر مبارک میری گود میں تھا تو ان کی روح قبض ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے ایک بیٹے پہ۔ جی، ایک وہ، دوسرا جب میرے والد صاحب کی وفات ہوئی تو اس وقت، تیسرا جب میرے قائد شہید یزدانی صاحب کی وفات ہوئی تو ہم نے اس وقت ان کے جب چہرے کو دیکھا تو وہ بمب کی جتنی وہ یعنی کہ اس کا مواد تھا اس نے چہرے پہ لگا تھا، وہ معلوم نہیں کتنی تعداد میں تھا۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ ان کے جسم پر یہ سب یعنی کہ چھانی چھانی کیا تھا، اس وقت بہت میں رویا تھا۔ اور پھر اس سے زیادہ، سب سے زیادہ میں رویا اس وقت جب میرے قائد شہید علامہ احسان اللہ ظہیر کی خبر ملی
تو جب مجھے اللہ اکبر، سلیم میڈیکل سٹور میں ہم بیٹھے تھے مریدکے میں، تو خبر ملی تو وہاں ایک شخص نے کہا کہ دھماکہ تو ہوا تھا لیکن آج وہ اپنے مقصد میں آج 100% کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر، تو جب اس کی آواز میرے کانوں میں یہ پڑی، میں پاس بیٹھا تھا، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے قائد شہید علامہ احسان ظہیر کتنے قیمتی انسان۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو وہ رکت میز واقعہ ہیں، لیکن پیغام ٹی وی کے حوالے سے میں آپ سے پھر واپس آتا ہوں۔ یہ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بالخصوص اجتماع ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب نے اس کا جو آغاز کیا، جو اس کی سپرویژن کی، بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم پر بہت بڑا احسان کیا۔ ماشاءاللہ، اور حضرت حافظ صاحب کی، ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب جو ہمارے موجودہ الحمدللہ امیر ہیں، امیر بالکل، محترم ہیں، رہنما ہیں، قائد ہمارے رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں، ماشاءاللہ، ان کا یہ پیغام ٹی وی کو اسٹیبلش کرنا اور اس کی سپرویژن کرنا اور اس کے لیے اتنا ٹائم دینا، آپ نے دیکھا نہیں ہے بالکل، کہ رمضان میں بالخصوص خاص طور امیر پر محترم کی وفات کے بعد اس رمضان میں بہت وقت، امیر محترم حافظ عبد الکریم صاحب نے کتنا ٹائم دیا ہے، ماشاءاللہ، بڑی محبت کے ساتھ، اور ہر ورکر اور ہر کارکن نے اس کو محسوس کیا ہے۔ بالکل بالکل میں نے نہیں، صرف بالکل، ہر کارکن اور ورکر نے محسوس کیا ہے کہ یعنی کہ اتنی مصروفیت کے باوجود دفتر میں اتنا ٹائم تو وہ اس کو کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے، اور مسلک کے لوگوں پر بھی عزت فراہم کرنے کے حوالے سے اور دوسرے لوگوں پر بھی جہالت کو دور کرنے کے حوالے سے، دین کی سچی دعوت پہنچانے کے حوالے ایک سے، سچی دعوت کو پہنچانے کے حوالے سے، بالکل صحیح، اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین، دوسرے قائدین کو بھی آمین، اللہ پاک حفظ و امان رکھے، بلکہ سارے معاونین کو بھی، دوسرے کو بھی بالکل، حفظ و امان ایک میں پوری رکھے، فیملی ہے جو اس صاحب کی پیغام ٹی وی کے، سب ماشاءاللہ، بالکل بالکل ایک پورا لشکر ہے، کسی کی کہاں ڈیوٹی، کسی کی کہاں ڈیوٹی، سب شامل ہیں کاروان میں، آپ اس میں شامل ہیں۔ حافظ ندیم صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا ایک رول ادا کرتے ہیں، بالکل، تو اللہ پاک ان کو بھی اپنی حفظ و امان آمین میں رکھے۔ آمین۔ اچھا، آپ سب کو زندگی کا ایسا واقعہ جو آج بھی یاد آتا ہو تو آپ ہنس پڑتے ہو؟ وہ تو بہت ہے، تو میں نے دیہات میں زندگی گزاری ہے، ٹھیک، تو وہ تو بہت ہے، لیکن ان میں سے کون سا بیان کروں کہ وہ تو بہت ساری، اس میں تو لہریں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی ایک آپ سب، چلو کیونکہ ہم نے آپ کو رکت والا سنا ہے تو تھوڑا ہنستا بھی آپ کو دیکھ لیں مزید۔ وہ آپ پھر کسی ٹائم ٹھیک ٹھیک، کر لیں گے، کوئی بات، کیونکہ اس میں ذرا تھوڑا سا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ منظر عام پہ وہ ابھی نہیں لانی چاہیے، نہیں لانی چاہیے، کیونکہ اب آپ ماشاءاللہ چونکہ ینگ جوان ہیں، بالکل، تو وہ تو میں جس حالت میں ہوں تو کوئی ایسی چیز سرزد وہ بالکل نہ ہو، وہ کوئی بچپن کے کوئی یہ کوئی واقعہ ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جیسے ہنسنے والا یا کوئی ایسا بہت، تو وہ نا اس میں کچھ نہ کچھ چیز، اس میں کچھ نہ کچھ چیز ضرور داخل ہوتی ہے۔ پھر آپ سب کس دن کوئی عید وغیرہ کے پروگرام پہ بات کر لیں گے، کر لیں گے انشاءاللہ، اس پر کر لیں گے، کر لیں گے۔ اچھا، آپ کی زندگی کا ایک بڑا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے اپنے علاقے میں عوام سے رابطہ رکھا ہے، وہ غریب عوام ہوں، وہ امیر عوام ہوں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، یعنی جو بھی ہیں، بطور خطیب، بطور عالم آپ ان کے ساتھ رہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے آپ صاحب کہ ہمارے علماء کو یہ کرنا چاہیے؟ اس کا تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے نا بڑا فاصلہ رکھتے ہیں۔ فاصلہ، گزارش یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کا بہت گہرا تجربہ کیا ہے، ٹھیک، کہ اس کا فائدہ بھی بہت ہے، اور اس سے جو صحیح اللہ رسول کی بات ہے وہ بھی ان لوگوں تک پہنچتی ہے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے بیٹھ کر سن بھی لیتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گلدستہ بنتا کیسے ہے، یہ قریب کیسے ہوتے ہیں؟ اہم بات، اس میں سب سے میجر بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے کردار اور کریکٹر کا، ایک خطیب کو 100% خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بڑی اہم بات۔
यही मसला था ना कि अहले मक्का नबुव्वत से पहले सब अमीन और सिद्दीक के नारे लगाते थे। बिल्कुल। तो बाद में जब सादिक और नबुव्वत का अमीन ऐलान कहते थे। किया तो वो उनके लिए मुश्किल फिर वो पैदा तो हुई ना। तो उनने, लेकिन इसमें यानी कि कोई भी आता है किसी भी मसले का, कोई फैसला आता है, कोई मामला आता है, तो मैंने आज तक जो है ना नुक्ता अदल से नीचे नहीं उतरा होता, माशाअल्लाह। बिल्कुल भी नहीं। चाहे कोई किसी भी मसले का आता है फैसले में किसी भी हवाले से, तो मैंने इंसाफ फराहम किया है। ये उधर ये बात मारूफ है कि आप MPA MNO को छोड़ो और फलां को छोड़ो, फलां को छोड़ो, यूनुस ज़ाद के पास भेजो अल्लाह। और वो आपका दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। वो बात इंसाफ की हो। माशाअल्लाह। और उस वजह से ये जो है ना सब लोग मेरे ज़्यादा करीब हैं। और फिर मैंने उधर कुछ ऐसे काम भी अवामी थे जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। एक जुआ था जो सोकनैर के ऊपर था, ठीक। और वो बहुत देर का था, जिससे अवाम पब्लिक का नुकसान हो रहा था, लोगों के बच्चे ख़राब हो रहे थे। तो उस पर बहुत सारे हमारे सियासी शख्सियात ने भी जोर लगाया, किसी से वो ना यानी को खाड़ा गया। ठीक। और भी लोगों ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन बरका मैंने उसको जब हाथ डाला तो हमारे 3 माह लगे। उसकी बहुत लंबी दास्तान है, ठीक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो शिफा हमारे हाथ से हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें सब मसालक के लोग मौजूद थे, बल्कि उन्होंने कलमा शुक्र कहा कि ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा था। तो ऐसी काफ़ी सारी जो ना वो चीज़ें, लेकिन उसमें ये जो नुक्ता अदल और कमिटमेंट का पक्का होना और बात को मजबूत तरीके से करना, और किसी से वादा किया है तो फिर वो पत्थर पर लकीर हो। आपने उस दिन देखा नहीं है मेरे मोहतरम जब मेरे साथ ट्रांसमिशन में तशरीफ फरमा थे, तो वो यहाँ बात हो रही थी कि वो आपके कितने पैसे, आपके कितने, तो जब मैंने कहा तो उनने ऐसे मेज़ पे मेरे मोहतरम ने कहा कि हाफिज साहब जो कहते हैं वो पत्थर पर लकीर होती है। सुभान अल्लाह। उनने ये ऐसे मेरे मोहतरम ने कहा, ये हाफिज अब्दुल करीम साहब मेरे मोहतरम ने ये कहा। तो जब वो ऐसे लकीर खींच रहे थे मेरे हवाले से, मैंने समझा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी किरदार और करैक्टर की शहादत है जो मेरे अमीर ने दी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यही वजह है उधर बिल्कुल सही। हाफ़िज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त भी दिया और बड़े एक ना अपनाइयत के साथ गुफ्तगू फरमाई है। आपके इस वक्त देने का शुक्रिया, गुफ्तगू का शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये करैक्टर्स हैं हमारे माशरे के। देखें, उर्दू की बात भी होती है, पंजाबी की बात भी होती है, दीन की बात होती है, माशरे की खिदमत की बात होती है, और ये अहले दीन हैं जो हर महाज पर अल्लाह के फ़ज़ल से खड़े भी हैं, डटे हुए भी हैं, और अल्लाह फिर इनके हाथों से ऐसा चश्मा खैर जारी फरमाता है कि पूरा इलाका सैराब हो रहा है और कहाँ कहाँ तक फैज़ पहुँच रहा है। तो ये इसलिए पेश करनी शख्सियत और किरदार ज़रूरी था कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए और ऐसे करैक्टर्स की कदर करनी चाहिए। ये जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी संवारते हैं दुनियावी एतबार से, और हमारी आखिरत की भी फ़िक्र करते हैं। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ भी ऐसे किरदार मौजूद हैं, एक हमारे सामने हैं, सब की हिफाजत फरमाए और ऐसे बनने की हमें तौफीक दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।